کھلانے پہ ہے، کھانا کھلانے پہ ہے، لیکن کھانا جو آپ مالک بنا دیں اس کی ہاں اور بتانا ضروری بھی نہیں ہے، بتانا ضروری اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا کہ ٹھیک ہے۔ ساحل صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی سر میں ہوں آپ کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ساحل صاحب یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی والا مسئلہ ہے، جو مختلف آج جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص رمضان المبارک میں حکومت نے بھی ایک پیکج شروع کیا ہوا ہے۔ اگر ہم مختلف حکومتوں کی بات کرتے ہیں صوبائی، تو ایک لفافہ ہوتا ہے، یا آپ اس کو ایک پیکنگ کہہ لیں، 10 لوگ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اس کو لے رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا جو لوگ مختلف جگہوں پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں واقعی یہ اس کی ٹرو اسپرٹ کے اوپر چیزیں اترتی ہیں پوری؟ سر زکوٰۃ کو نا ہم نے ڈیمین کیا ہے، میں نے کئی دفعہ اس بارے میں بڑی لمبی جو ہے نا بحث کی ہوئی ہے، کافی کام ہے اس کے اوپر، میں نے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، پوری اسٹیٹسٹیکل سائنس، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں کتنا بڑا سسٹم دیا تھا زکوٰۃ کا، وہ ہم نے کیسے ڈیمین کر، دس از پرپاسٹرس۔ شاید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی لیے ہماری قوم، پوری مسلمان قوم کو اکنامک بحران میں ڈالا ہوا ہے، یہ سزا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کو صحیح ہینڈل نہیں کیا۔ اور وہ کیسے بھی کرتے، most of the people who are running the whole system of zakat were based on this sort of superstitious thinking which most of the people زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں۔ ابھی ایک سینٹرل سسٹم ہوتا ہمارا، سینٹرل سسٹم کے تھرو میں نے آپ کو نمبرز بتاتا ہوں، even if less than 15% of all Muslims، 15% سے کم مسلمان اگر زکوٰۃ کو پریکٹس کر رہے ہوں، then 100% of all Muslims are going to be elevated over the poverty line۔ یہ ابھی کے نمبرز بتا رہا ہوں میں آپ کو، ابھی کے، اتنا بڑا واقعہ ہے، مگر یہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ سو ابھی ہم نے کوشش کی ہے، امریکہ سے ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کرنے کا، پورے پاکستان کے کوئی 20-25 ہزار انشاءاللہ لوگوں کا ایک کنٹرول گروپ بنا کے یہ ٹیسٹ کر کے دنیا کو دکھا دیں گے کہ اللہ نے کتنا سمپل اور کتنا سینٹرل سسٹم دیا تھا، اور پوری دنیا کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ ایک قوم ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ سینٹرلائز کر دیں، پوری دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، اور یہ سنگل آرگنزم مسلمان سارے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو لڑیوں میں توڑ دیا، اور ہر بندے نے اپنی، ہر بندہ پھر اپنی کرتا ہے جب سینٹرل سسٹم نہ ہو۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں خلافت کی کتنی ضرورت ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں اسلامی نظام سینٹرلائز کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی ساحل صاحب آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، لیکن آپ کا تو یہ فرمانا ہے کہ مسائل کی وجہ ہی وہاں سے ہے، وہی جڑ ہے۔ امریکہ ملک نہیں سر، میرے کچھ مسلمان بھائی امریکہ میں وہ ٹیکنالوجی، وہ ایپ وہ بنا رہے ہیں، پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ کو کیا کام ملا۔ اچھا، تو ساحل صاحب مجھے یہ بتائیے، میں نے 3-4 دفعہ کوشش کی تھی، پاکستانیوں کے پاس وہ پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی نہیں ہے سافٹ ویئر لیول کے اوپر، تو مجھے امریکہ میں کچھ مجھے آ کے انہوں نے اپروچ کیا، ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے، انہوں نے بنانے کے بعد مجھے اپروچ کیا ہوا ہے، وہ پاکستانی مسلمان ہی ایکچولی، تو جو کر رہے ہیں سارا سسٹم، انشاءاللہ جلدی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی پہ ابہام پایا جاتا ہے پاکستان میں بالخصوص زکوٰۃ کے ادائیگی کے حوالے سے، اس کی کلیکشن کے حوالے سے ادھم مچا دیا ہے، ادھم مچا دیا ہم نے۔ اب پھر میں پھر آپ کہیں گے کہ سر آپ دوبارہ سے وہی بات کر رہے ہیں، نظام ضروری ہے، نظام اگر ہوتا، سینٹرل سسٹم ہوتا، اور یہ حکومت کو کے اندر تھوڑی سینس ہوتی، اسلام کی سینس ہوتی ہے حکومت کے ایوانوں میں، تو پھر وہ بھی صحیح کرتے۔ مسئلہ یہ ساحل صاحب مجھے یہ بتائیے، ساحل صاحب یہ جو آپ سینٹرلائز سسٹم کی بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، جب یہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہو جائے گا، فار انسٹنس امپلیمنٹ ہو گیا ہے، تو جو باقی کی باقی آلریڈی ایگزسٹنگ ادارے ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہیں یا این جی اوز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو زکوٰۃ کو پرفارم کر رہی ہیں، ایک پروسیس میں اس کو لے کے چل رہی ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، آپ اس کو ایسوسیٹ کروا دیں گے، یا آپ کا انڈیپینڈنٹ سینٹرلائز سسٹم ہوگا جس میں آپ باقیوں کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنی زکوٰۃ اس کے ساتھ وہ کریں، ایفیلیٹ کریں وٹس ایور؟ زکوٰۃ کا سسٹم بڑا آسان سا ہے، زکوٰۃ ہوتا ہے مسلمان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نظام اللہ تعالیٰ کا نظام اسلامی حکومت چلا رہی ہو، اسلام کی کوئی حکومت ہو جو کہ ریکگنائز اور کریڈیبل ہو، تو پھر اس کا کام ہے چلانا۔ اب وہ تو بچی نہیں، نہ ہی کوئی مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک کون سی اسلامی سسٹم پہ لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہ تو اپنے جو
کام کر سکتے ہیں کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اپنے لوکل مدارس کو کنسلٹنٹس کے طور پہ لے کے آتے ہیں, اور پھر وہی ادھم مچتا ہے جو اس وقت مچا ہوا اس وقت. پوری دنیا میں سب کو پتا ہے کہ مسلمان زکوٰۃ ہینڈل نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ جن کو زکوٰۃ چاہیے وہ نہیں, جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ کس کو اس کو سسٹمیٹکلی کیسے چلے. ٹھیک ہے. سو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر میرے پاس 15% مسلمان اس وقت دنیا کے جو ہم نے رن کیے نمبرز ہمارے پاس ہیں, وہ اگر 15% زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو باقی کے مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ پاورٹی لائن سے اوپر چلی جاتی ہے, پھر ان کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں رہتی ہے. الحمدللہ اس لیول کے اوپر ہمارا فائنینشیل سسٹم اس وقت اللہ نے اتنا رزق اتنی دی ہوئی ہے ہمیں طاقت. نہیں لیکن بہت ساحل صاحب پاکستان میں بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں مختلف فلاحی ادارے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ پر ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال وہ جو کچھ پرسنٹیج ہے آلریڈی کام کر رہی ہے زکوٰۃ صدقات اور ان چیزوں کو جو کیٹر کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر اس معیار پہ نہیں اتر رہے کہ آپ اس کو زیادہ آگے جیسے کہہ دیں کہ میکسیمائز کریں گے, اس سے آگے میکسیمائز کریں گے, یا آپ ان کو بھی اپنی نظر میں سمجھتے کہ وہ بھی ابھی زیادہ پرفارم نہیں کر رہے ٹرانسپیرنسی سے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کو تھرو پٹ بولتے ہیں. تھرو پٹ سسٹم کے اندر تھرو پٹ کہتے ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سر کہیے. یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ساحل صاحب سن رہے ہیں. نہیں آپ بتائیں آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے فرمائیے. جی آپ کو لیٹ آ رہی ہے, شاید میری طرف سے سگنل کا ایشو ہے. تھرو پٹ کہتے ہیں پورے سسٹم کی پرفارمنس میں ان پٹ سے لے کے پورے پروسیسنگ سے کے بعد آؤٹ پٹ کو, یہ جتنی بھی آؤٹ پٹ نکلتی ہے ان پٹ کی ریشیو اس کو تھرو پٹ بولتے ہیں. سو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے نا ہمارا, اس کی تھرو پٹ بالکل انسگنیفیکنٹ ہے مسلمانوں میں, اس لیے زکوٰۃ کا سسٹم پہ کوئی بلیو ہی نہیں کرتا مسلمان. زکوٰۃ کے فرض ہونے پہ بلیو کرتے ہیں, زکوٰۃ کے سسٹم کے ٹرسٹیز کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے ہم لوگ. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم اپنا ذمہ خود لیتے ہیں کہ میں اپنے نصاب خود نکالوں گا, اپنی زکوٰۃ خود دوں گا. یہ کام تو نہیں تھا نا مسلمانوں کا. مسلمانوں کا کام تھا ایک سینٹرل باڈی کو اپنے پیسے دینا اور باڈی خود تک انتظام کرے, اس باڈی کو ہی نظام حکومت کہتے ہیں. اب ہماری حکومتیں تو اس طرح نہیں کرتی, تو ہم نے اب پھر اس کو ٹیکنالوجی کے اوپر دے دیا کہ اگر انف نمبر آف مسلمز اکٹھے ہو کے اس ٹیکنالوجی اس پلیٹ فارم کو یوز کریں, ساری ٹرانسپیرنسی ان کے پاس ہو, تو آپ دیکھیں گے وہ پلیٹ فارم انشاءاللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو کیٹر کر رہا ہوگا. خود ہی مستحقین رجسٹر ہو رہے ہیں. زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات جتنی بھی ہے, صدقات جتنی بھی ہیں, اس کی تھرو پٹ نظر آئے. جب تک سسٹم میں نظر نہیں آئے گی لوگوں کا ٹرسٹ نہیں آئے گا. It's that simple. تو میں تو ان پیسے والے معاملات میں انٹری بھی نہیں ہوتا ہوں. I trust those people and their sense and their credibility so much کہ ان کا جو سسٹم ہے میں نے اس کو ایز از پروجیکٹ کر کے سب کی دنیا کے سامنے انشاءاللہ بڑی جلدی پریزنٹ کرنا ہے, بیکاز ان کے الگورتھمز ہیں وہ سسٹم کے طور پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ کے خیال میں واقعی کچھ نظام میں ایسا خرابیاں نظر آتی ہیں زکوٰۃ و عشر کا جو پاکستان میں حکومتی سطح پر ہے؟ بالکل حافظ صاحب, زکوٰۃ کے نظام کے اندر بہت زیادہ خامیاں ہیں, اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آگاہی نہ ہونے کی بنا پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے زمین رکھی ہے تو ہماری اس زمین کا عشر کیا بنتا ہے. یعنی ایک بندے کی اگر بارانی زمین ہے تو اس کا عشر کیا ہے, اگر وہ پانی کھینچ کے لگا رہا ہے اس کیا ہے, اور جو وہ سبزیاں لے کے آ رہا ہے حناف کے ہاں تو اس پر بھی عشر ہوتا ہے. اسی طرح ہر وہ چیز کے جو زمین نکالتی ہے, بعض دفعہ معدنیات ہیں, اس کے علاوہ زیورات ہیں, اس کے علاوہ مال و دولت ہے, سامان تجارت ہے, پلاٹس ہیں, ہر وہ چیز جو بڑھوتری کی طرف جاتی ہے, جو منافع دیتی ہے یا جس کے اندر کمی ہوتی ہے, ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. بعض دفعہ تو اس کی آگاہی نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں پراپر نظام نہیں ہے ایسا کہ جو اس کو وصول کرنے والا ہو اور آگے مستحقین تک ڈیلیور کرنے والا ہو. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا, بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہمارے ہاں ٹیکس وصول کرنے کا نظام پراپر ساحل صاحب پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں. بالکل صحیح ہے, جس بات میں وہ حق بات کر رہے ہیں. چلے کوئی بات تو آپ نے ایگری کی. بالکل دیکھیں نا ہمارے ہاں جو میں اس لیے جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے یہاں نیگیٹو پوائنٹ بڑے نکالتے ہیں لوگ,
وہ کبھی پازیٹیو پوائنٹ بھی دیکھیں. ظاہر ہے ایک بندہ اگر ٹھیک بات کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں جناب, بالکل صحیح. اور جہاں پر غلطی ہے وہاں پر ہمارا اختلاف ہے, اور وہ مخالفت نہیں ہے جناب, وہ اختلاف ہے. جی ٹھیک ہے, تو دیکھیں زکوٰۃ کا نظام جو ہے نا, اس کو بہتر کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اسلامک نظام کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا, تو آپ کے دور کے اندر زکوٰۃ دینے والے تھے, لینے والا کوئی بچا نہیں تھا. اسلامی نظام کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. ساحل صاحب, بالکل اسلامی ٹھیک بات ہے. نظام کی ضرورت ہے تو کیا پاکستان میں زکوٰۃ کا اسلامی نظام موجود نہیں ہے؟ سر دیکھیں, آپ نے کہا اسلامی نظام. ایک منٹ. اس نظام کے اندر دیکھیں نا, جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں نا مکمل تبدیل کرنا, تو پھر ہمیں یا تو اس کو مکمل تبدیل کرنا ہے, یا اسی نظام میں رہتے 100% ہوئے, implement نہیں ہے نا, حافظ صاحب یہ کہنا چاہ یہ رہے ہیں. پوائنٹ قابل غور ہے, یا اسی نظام میں رہتے ہوئے ایسے معاملات کرنے ہیں جب تک درست کرنا نہیں ہوتا, جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک اسی نظام میں رہتے ہوئے ایسی اصطلاحات ہمیں نافذ کرنی ہے کہ جو اس نظام تک پہنچنے سے پہلے اسلامی جو مکمل اسلامی نظام ہے جی. زکوٰۃ کا, وہ پاکستان میں رائج نہیں ہے. بالکل ایسے ہی آپ کے سامنے. ساحل صاحب, مکمل جو زکوٰۃ کا نظام ہے, اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے, وہ پاکستان میں رائج نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے مکمل کیا, ہمارا تو نظام ہے ہی نہیں. مکمل تو تب ہو جب کچھ ایک دو چیزوں کی کسر رہتی ہو. نہ دینے والے ٹرسٹ کرتے ہیں اس لیے دیتے نہیں ہیں, نہ لینے والے ٹرانسپیرنسی دکھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر ایسے ہی ہوگا. اور اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, آپ بتائیں کون سا زکوٰۃ دینے والا حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا ہے؟ نہیں, کوئی چکر ہی نہیں. اسلام کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ڈالی ہوئی ہے, ہماری سینس بتاتی ہے کہ ہمیں اسلام چاہیے, ورنہ یہی نواز شریف کی ذمہ آتی ہے ہمارے اوپر. بلکہ یہ بہت اچھی مثالیں ہیں دونوں, یہ زیادہ بڑی جلدی بتائیں گے کہ ہاں دیکھو کتنی ضرورت تھی اسلام کی. ایک بات کر سکتا ہوں ساحل صاحب,